روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا، میں نے فوری طور پہ سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرے ایک دن کا خرچہ میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دن آ رہے ہیں، پورا ہو گیا ہے. اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا. میں نے کہا افطاری کر لینا. کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو لے آنا. افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا. مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی. کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا. رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی عرض نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتا ہے. کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا. میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے. آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے. کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی. ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے. تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی ابا جی دروازہ جلدی کھولے. کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے. دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی. بیٹیاں پریشانی کا فون کرتے تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی کے گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں. ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں. کہتے میں تڑپ گیا. بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے. تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے. کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں. کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب. جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا. آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے. کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر لینا. کہا وہ تربیت یافتہ جوان آیا ہے اور مجھے بدل گیا ہے. میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے. روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ معاذ اللہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے. اولاد کو رزق حلال کی تربیت کریں، انہیں حکم دے کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں کہیں کہ وہ محنت کر کے کھائیں، لیکن اصل تو ان کا اخلاق سنوارنا ہے. بچے ہمارے ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہم لاڈ پیار میں اتنا ضدی کر لیتے ہیں. جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں، بتلائیے وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کولیگز کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں. تکلیف میں وقت گزارا جناب اسماعیل. ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے، لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے تو ماں نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے. ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا. اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے. تو فرماتے ہیں یہ تربیت جناب حاجرہ کی تھی، یہ ٹریننگ حضرت وہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائی یہ جناب حاجرہ نے تربیت دی. ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے. حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد.
اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں. حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں. ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ. تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا, ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے, اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے, ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے, کہنے لگے سنبھال کے رکھنا. اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئے, اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں, مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں, بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے. واپس آئے, ہاتھ میں نیزہ ہے, کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی, وجود بڑا تگڑا تھا, کمزوری آ گئی. آئے, نیزہ پکڑا ہوا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, مدینہ منورہ میں گھر ہے. دروازے پہ دستک دی, حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ, تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا. بات تیز ہونے لگی, آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا. وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی, کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا, یہ کوئی غیر نہیں ہے, تیرے والد گرامی ہے, یہ تیرے والد ہیں. اندر آئے, باپ بیٹا ملے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, بڑا روئے. 27 سال کے بعد باپ لوٹا, 27 سال کے بعد بڑے روئے. نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا, مسجد نبوی شریف چلے گئے. جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا, کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا. پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا, وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو, عصر کی نماز پڑھ کے آؤ, پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے. کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا, عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا, سادے عام لباس میں. مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے, سر پہ امامہ ہے, خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر, نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر. نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں؟ عام جگہ نہیں, نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اتنا بڑا مقدر. کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ, خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں, ان سے درس لے رہے ہیں. جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی, کچھ بوڑھا ہو گیا تھا, کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے, پہچان نہ پایا. ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا. یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ کہتے امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ, ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا, دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون. تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, ربیہ نام ہے. کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا. میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیا. میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے, 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا, میں نے کہا قربان جاؤں, میں اگر اللہ کے دین کے راستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میرا بیٹا بھی دین کے راستے پہ لگا دیا. میرے بھائی اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو, رب کریم والا بنایا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو. اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی, ایک لقمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے. اور پھر جو آیت نمبر 18 نے کہا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹے منہ پھیر کے نہ جا, پھیر کے نہ جا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تربیت دیتے ہیں, کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھرا کر, یہ غریب ہے, اس کے ساتھ نہ پھرا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں منہ پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اور اکڑ کے نہ چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ کو پسند ہی نہیں جو اکڑ کے چلے اور اترائے. ابھی بھی رواج ہے. کہتے
کہتے ہیں دوستی لگانا تو اپنے برابر کے دوستوں سے، ایسے نہ وہ ہمارا سٹیٹس ہی نہیں، ابھی بھی وہ فرق جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ عاجزی کا درس دیا اپنی اولاد کو، عاجزی کا، ان کو ادب سکھایا، ان کو انکساری سکھائی، لوگوں کے اندر مل بیٹھنے کا درس دیا۔ جو آدمی انکساری والا ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے، یوں سمجھو اسے شہد لگا ہوا ہے، دنیا خود اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتی ہے۔ جو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کو آپ پکڑنا سکھا دیں، جس بچے کو آپ کہیں بس تو ہے اور کوئی بھی نہیں، اس کی اپنی زندگی بھی اس کے لیے پریشانی والی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھا ادب سکھا دیا ہے، اپنے بچے کو اچھا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے منہ پھیر پھیر کے باتیں نہ کرنا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند۔ ہارون رشید نے امام نسائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھائے، گارا تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے، یہ میں اس کو رسوا نہیں کر سکتا، جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے، اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہیں پڑھے۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے بھی تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا، یہ وہی آ کے پڑھے گا جہاں سارے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اب تو روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اسکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا، پہلے مدرسے کا استاد تو روز بیچارہ ہاتھ باندھ کے چودھری صاحب نے کہا جی میرے منڈے نے ماریا، تو 8,000 کا مولوی ہے اور میرا بیٹا تو 8,000 کے روز گول گپے کھا جاتا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے، تجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے؟ روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، بچے فری میں مفت میں حافظ جی مفت میں حفظ کراتے ہیں، خدا جانے محترم کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے، اور بچے کے ماں باپ آ کہتے ہیں بلاؤ مولوی صاحب کو، اس کی طاقت کیسی ہوئی میرے بچے کو مارا ہے، وہ مولوی وہ جو کل دانے لینے آیا تھا وہ آج میرے بچے کو مارے گا؟ یہ رویہ ہے ہمارا۔ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا۔ ایک دن حضرت کہاں لوگ کہتے بس بس بیٹا ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آیا، ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا، اب تو بالکل ٹھیک ہے، پیر اساں بھی رکھے نے، یہ کیا تیرا طریقہ ہے، تو پیچھے لگ گیا ہے، یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے؟ ہارون رشید بادشاہ، ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ، امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے بعد بیٹا پڑھتا ہے۔ ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے، شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو اور پیر دھلا رہا ہے۔ ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے، سراہی پکڑی ہے، لوٹا پکڑا ہے، استاد جی پیر دھو رہے ہیں۔ ہارون رشید غصے سے اترا، ساتھ بہت سارے سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا، مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے؟ کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ اور ماننے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے، تو پانی ڈال رہا ہے، تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں، بیوقوف، ایک ہاتھ سے پانی